الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم اس پروگرام میں کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ مبارک مہینے رمضان کا تذکرہ اور اس کی ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں، روزے کی اہمیت اور اس کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، قرآن مجید کی عظمت و فضیلت اور اس مہینے سے جو اس کی نسبت ہے، اس کے حوالے سے اس کا کیا حق ہے ہمارے اوپر اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کا ہم یہاں تذکرہ کریں تاکہ ہم تمام کی زندگیوں میں تبدیلی آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے یہاں اجر پانے کے حقدار ثابت ہوں۔ سلسلہ کلام پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے روزے کے سلسلے میں چند اہم باتوں کے حوالے سے دو باتوں کا تذکرہ کیا تھا، ایک رؤیت ہلال اور اس کے مسائل، اور دوسری چیز نیت۔ آج انشاءاللہ دو اور اہم چیزوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، ایک سحری اور دوسری افطاری، ایک سحر اور دوسرا افطار۔ بندے مومن کو رمضان میں جن چیزوں سے سب زیادہ سابقہ پڑتا ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں۔ آدمی نیت کر کے اللہ رب العزت پر توفیق اور اس پر توکل کر کے اپنے روزے کا آغاز کر دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ سحری کرتا ہے، اور سحری کر کے اس کا روزہ شروع ہوتا ہے تو دن بھر وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ ان چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، شہوات اور دیگر اس کی متعلقات اور بھی چیزیں، شور، لڑائی جھگڑا، غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ روزہ اختتام پذیر ہوتا ہے افطار پر۔ تو روزہ جس چیز سے شروع ہوتا ہے اور جس چیز پر ختم ہوتا ہے یہ دونوں غیر معمولی اہمیت کی چیزیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کافی فضیلت بیان فرمائی۔ ہم احادیث نبویہ کے روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے سحری کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور اسی طریقے سے افطار کیا ہے اور افطار کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے آداب وغیرہ کیا ہیں۔ سحری کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے جس کی روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، یہ متفق علیہ حدیث۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، بے شک سحری کرنے میں برکت۔ یہ غیر معمولی حدیث ہے، یہ غیر معمولی الفاظ ہیں، یہ غیر معمولی جملے ہیں۔ سحری کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ عام مسلمانوں کو بغیر سحری کر کے روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے کہ آدمی سحری کے بغیر روزہ رکھے۔ سحری کرنے میں برکت ہے، یہ جو جملہ ہے یہ اپنے اندر بہت ساری اہم چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ سحری کرنے سے اس کا جو دن ہے، اس کا جو روزہ ہے وہ اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ سحری آدمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی برکتیں اور اس پر نازل ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی روزی اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی غذا سے اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے، وہاں شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت، دعا پڑھتا ہے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے روزی میں، اس کی غذا میں، اس کی عبادات میں حصول ثواب کا جو شوق ہے اس میں برکت ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب سحری آدمی کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے اس کو تھوڑی طاقت و توانائی ملتی ہے جو اس کو روزے کو برقرار رکھنے اور روزے کو پایہ تکمیل پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ آدمی ایسے ہی روزہ رکھ لے، اس کا روزہ ہو جائے گا، کوئی مفتی نہیں کہتا کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا ہے کہ آدمی جب
سحری کیے ہوئے ہوگا تو کمزور نہیں ہوگا، ادھر لڑھکتا پھرے ادھر لڑھکتا پھرے، کمزور ہو کر کے بیٹھ جائے، سو جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اتنا توانا رہے کہ وہ روز مرہ کے معمولات پر عمل بھی کرے، اور ذکر و اذکار ہے، تلاوت کلام پاک ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، عبادات ہیں، مواسات کا مہینہ یہ ہے، غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کے لیے کوشش کرنا ہے، ان سارے کاموں میں کوئی پریشانی واقع نہ ہو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آدمی ایک دم سے اپنے آپ کو کمزور کر کے، ایک دم سے پریشان کر کے، ایک دم سے ہلکان کر کے عبادت نہ کرے۔ المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف۔ قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نظر میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہو، ضعیف ہو، ناتواں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرما دیا کہ بھلائی تو دونوں میں ہے، لیکن قوی ضعیف سے بہتر ہے۔ تو یہ جو سحری ہے یہ سنت ہے، اور سحری کھانے میں برکت ہے، اور کیسے کیسے برکت ہے، کہاں کہاں سے برکت ہے، یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ بظاہر جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن کہاں کہاں سے برکتیں آتی ہیں، اس میں کہاں کہاں سے مضبوطیاں آتی ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ ہمارے روزہ اور اہل کتاب کے روزے میں حد فاصل، دونوں کو الگ کرنے والی، دونوں کو بائیفرکیٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے سحری کا کھانا۔ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے۔ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، ایک رحمت ملی ہے، ایک برکت ملی ہے، اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا یہ اللہ رب العزت کو محمود نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے سحری کا کھانا۔ یہ دوسری روایت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو شریعت دی ہے، اس میں عام طور پر آپ نے یہ چاہا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ دوسری امتوں سے ممتاز ہو۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو اپنے راستے سے ہٹ گئے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ملا دیں جس کا پتہ اب نہیں ہے کہ کون سی چیزیں تھیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھیں، اور کیا چیزیں تھیں جو انبیاء نے بتائی تھیں، اور کیا چیزیں اب انہوں نے ملا دی اس میں۔ تو آپ نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ یہود و نصارہ کے خلاف کام کرو، یا یہ کہ یہود و نصارہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز ایسی ملا لو جس سے تم اور ان کے درمیان امتیاز ہو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت ہو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عہد کو پامال کیا، انبیاء کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، اور اللہ رب العزت کے عہد کو انہوں نے توڑا، اور انہوں نے گناہوں میں اور اللہ رب العزت کی بدعہدی میں وہ آگے تک نکل گئے۔ تو ایک چیز جو سحری کھانے کی تعلیم ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت اور رحمت ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ سحری کھائیں۔ سحری کا وقت صبح صادق تک ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ ارشاد ہے کہ سحری بہت پہلے کھا کے نہیں سو جانا چاہیے۔ آدمی آدھی رات کو اٹھے اور سحری کھا لے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سحری کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سحری میں تاخیر آدمی کرے تاکہ اس کی انرجی اور طاقت دیر تک اس کے ساتھ رہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ محترم ناظرین، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ العزیز ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں، اور گفتگو چل رہی تھی سحری پر۔ سحری کھانا برکت کا کام ہے۔ سحری اہل کتاب اور ہمارے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے روزوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے کہ آدمی سحری کے بغیر روزہ رکھے۔ سحری کرنے میں برکت ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اپنے اندر بہت ساری اہم چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ سحری کرنے سے اس کا جو دن ہے، اس کا جو روزہ ہے، وہ اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ سحری آدمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی برکتیں اور اس پر نازل ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی روزی اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی غذا سے اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے۔
وہاں شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت، دعا پڑھتا ہے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے روزی میں، اس کی غذا میں، اس کی عبادات میں، حصول ثواب کا جو شوق ہے اس میں برکت ہوتی۔ تو یہ جو سحری ہے یہ سنت ہے، اور سحری کھانے میں برکت ہے، اور کیسے کیسے برکت ہے، کہاں کہاں سے برکت ہے، یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ بظاہر جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن کہاں کہاں سے برکتیں آتی ہیں اس میں، کہاں کہاں سے مضبوطیاں آتی ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزہ اور اہل کتاب کے روزے میں حد فاصل، دونوں کو الگ کرنے والی، دونوں کو بائیفرکیٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے سحری کا کھانا۔ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے، یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، ایک رحمت ملی ہے، ایک برکت ملی ہے، اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا یہ اللہ رب العزت کو محمود نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے سحری کا کھانا۔ یہ دوسری روایت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو شریعت دی ہے، اس میں عام طور پر آپ نے یہ چاہا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ دوسری امتوں سے ممتاز ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو اپنے راستے سے ہٹ گئے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ملا دیں جس کا پتہ اب نہیں ہے کہ کون سی چیزیں تھیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھیں، اور کیا چیزیں تھیں جو انبیاء نے بتائی تھیں، اور کیا چیزیں اب انہوں نے ملا دی اس میں۔ تو آپ نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ یہود و نصارہ کے خلاف کام کرو، یا یہ کہ یہود و نصارہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز ایسی ملا لو جس سے تم اور ان کے درمیان امتیاز ہو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت ہو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عہد کو پامال کیا، انبیاء کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، اور اللہ رب العزت کے عہد کو انہوں نے توڑا، اور انہوں نے گناہوں میں اور اللہ رب العزت کی بدعہدی میں وہ آگے تک نکل گئے۔ تو ایک چیز جو سحری کھانے کی تعلیم ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت اور رحمت ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ سحری کھائیں۔ سحری کا وقت صبح صادق تک ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ ارشاد ہے کہ سحری بہت پہلے کھا کے نہیں سو جانا چاہیے۔ آدمی آدھی رات کو اٹھے اور سحری کھا لے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سحری کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سحری میں تاخیر آدمی کرے تاکہ اس کی انرجی اور طاقت دیر تک اس کے ساتھ رہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ محترم ناظرین، سحری کے سلسلے میں یہ چند اہم باتیں میں نے صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سحری کے سلسلے میں خود بھی چاق و چوبند ہوں، سحری کا ماحول گھروں کے اندر بنائیں، بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، اور سحری کے نتیجے میں جو اگلا ہمارا دن ہے وہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ چاق و چوبند ہو کر کے ہم رہیں، معمول کے سارے کام ہم کریں، اور جو ایکسٹرا کام ہمیں رمضان میں مل رہے ہیں اس کے سلسلے میں بھی ہم سنجیدہ ہوں اور زیادہ سے زیادہ بھاگ دوڑ کریں، اور اللہ رب العزت کی جو مرضی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز افطار ہے۔ آدمی نے سحری کر لیا، اب دن اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادات، ذکر و اذکار، نوافل کے پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت، اس پر تدبر اور لوگوں کی خدمت، مواسات، ان ساری چیزوں میں گزر رہا ہے۔ اب افطار کا وقت آ رہا ہے، خوشی کا وقت آ رہا ہے۔ اس بات کی خوشی کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی روزہ رکھنے کا، روزہ میں پورا کر رہا ہوں، اور اس بات کی خوشی کہ اب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام تھیں، جس کا کھانا حرام تھا، وہ موقع آ گیا ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں سے اب لطف اندوز ہونے جا رہا ہوں۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کی وقت ہوگی جب اللہ رب العزت کو نوازے گا اور وہ نہال ہو جائے گا۔ افطار کے بارے میں کیا تعلیمات دین کی ہیں؟ عن سہل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، متفق علیہ۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر، لوگ خیر میں رہیں گے، سلامتی میں رہیں گے، لوگ خیر میں رہیں گے، سلامتی میں رہیں گے، بہتری میں رہیں گے اس وقت تک
جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اس کی روایت بخاری شریف نے بھی کی ہے اور مسلم شریف نے بھی کی ہے۔ افطار میں جلدی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے اور ہم افطار کر لیں۔ افطار کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو پورا کرو رات تک۔ رات کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، سورج غروب ہو جائے فوراً افطار کر لیا کرو۔ دیکھیے اللہ رب العزت کو لوگوں کو بھوکا رکھنے، پیاسا رکھنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بھوک سے، تمہاری پیاس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اخلاص للہیت پیدا ہو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو چیزیں طے کر دی اس کو تم نے پورا کیا۔ اب شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، افطار کرو۔ خام خواہ اس چیز میں ڈیلے کرنا کہ ابھی سورج ڈوبا ہوگا، احتیاط کر لیں 2 منٹ، 10 منٹ احتیاط کر لیں، 5 منٹ احتیاط کر لیں، یہ اسلام کو محمود نہیں۔ صبح آپ نے روزہ رکھا، افطار کا ٹائم ہو گیا، فوراً افطار کریں۔ یہ حکم خداوندی، یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قومیں افراط و تفریط میں تباہ ہوئی، بہت ساری قومیں غلو میں تباہ ہو گئی، افراط و تفریط میں تباہ ہو گئی قومیں۔ اسلام اعتدال چاہتا ہے، اسلام میانہ روی چاہتا ہے، اسلام اوسط چال چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی سکھائی ہے، اعتدال سکھایا ہے۔ ہم جس امت سے وابستہ ہیں یہ امت بھی امت وسط ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، ہر چیز میں میانہ روی اسلام چاہتا ہے۔ تو جب ٹائم ہو جائے آپ بند کر دیں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہے وہ کھا لیں جلدی سے۔ دیکھیے فلیکسیبلٹی اسلام دیتا ہے۔ افطار کا ٹائم ہو گیا، اب غیر ضروری طور پر دیر نہیں کر رہا ہے، افطار آپ کر لیں۔ اس میں کہا گیا خیر ہے، اس میں لا یزال الناس بخیر، لوگ خیر میں رہیں گے، اچھائی میں رہیں گے جب تک وہ فطر میں جلدی کرتے رہیں گے، کا مطلب وقت ہو جائے فوراً افطار کرتے رہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی بن جاتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احب عبادی الی اعجلہم فطرا، ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہوں گے جو افطار میں جلدی کرنے والے ہوں گے۔ اب افطار میں جلدی کرنے کی جو تشریح ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہو جائے تو آدمی کو غیر ضروری طور پر اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور آتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، رواہ ابو داود، رواہ ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الدین ظاہرا، دین غالب رہے گا، دین ظاہر رہے گا، دین واضح رہے گا، دین چھایا ہوا رہے گا، دین غالب رہے گا۔ کب؟ ما عجل الناس الفطر، جب تک لوگ فطر افطار میں جلدی کریں گے، لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ افطار کرنا ایک معمولی سی بات ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا